بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کا نظارہ۔ پارہ 19 سورہ نمل آیت 18۔ ایک چیٹی بولی، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سن کر سلیمان مسکرا کر ہنسا۔ تفسیر روح البیان۔ زیر آیت حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر لے کر، جو کہ 300 میل لمبائی و چوڑائی پر مشتمل تھا، جس میں جنوں، انسانوں، چرندوں، پرندوں سب شامل تھے۔ جب یہ لشکر شام کے جنگلوں سے گزرا تو ایک چیٹی، جو کہ مادہ تھی، لندی تھی، اس کا نام تاخیہ، زرمی یا منظارہ تھا۔ یہ خود چیٹیوں کی ملکہ تھی۔ اس کے لشکر میں 600 کروڑ چیٹیاں تھیں۔ یہ ان سب کو مخاطب کر کے بولی کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ جب اس چیٹی نے یہ بات کہی، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور تھے۔ اس چیٹی کی دانائی پر آپ مسکرا دیے، یعنی آپ نے بات سن لی۔ دوستو، تقریباً آپ نے 5 کلومیٹر دور سے چیٹی کی آواز سنی۔ تو جب چیٹی کی نہ سنائی دینے والی آواز بھی ایک نبی سن سکتے ہیں، تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو، یہ بات قرآن میں 1400 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، پر اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چیٹیاں بول نہیں پاتی ہیں، تو چیٹیوں کی آواز کیسے سنیں گے۔ پر دوستو، جدید سائنس نے یہ تحقیق کری ہے کہ چیٹیاں سنتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں، نر بھی ہوتی ہیں، مادہ بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے اپنا جیون ویتیت کرتی ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چیٹیوں کے بارے میں کچھ وشیش باتیں جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی۔ چیٹیاں بھی اپنے مرتکوں کو مانو سماج کی طرح دفناتی ہیں۔ ان میں کامگاروں کے وبھاجن کی پیچیدہ ویوستھا ہے، جن میں مینیجر، سپروائزر، فورمین اور مزدور جیسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ آپس میں ملتی ہیں اور بات چیت بھی کرتی ہیں۔ ان میں وچاروں کا کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے۔ ان کی کالونیوں میں بازار بھی لگے ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنے وستوؤں کو آدان پردان کرتی ہیں۔ سرد موسم میں لمبی اودھی تک بھومیگت رہنے کے لیے وہ اناج کے دانوں کا بھنڈار بھی کرتی ہیں، اور یدی کوئی دانہ پھوٹ جائے اور اس میں سے پودا نکلنے لگے تو وہ فوراً اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، جس سے انہیں یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اس دانے کو یوں ہی چھوڑ دیں گی تو وہ ایک پودا بن جائے گا اور پھر وہ کھانے لائق نہیں رہے گا۔ دوستو، چیٹیوں کے اندر اتنی زیادہ سمجھ ہوتی ہے جسے انسانوں کے اندر سمجھ ہوتی ہے۔ دوستو، پر 1400 سال پہلے ان باتوں کو سائنس سے پروف کرنا ناممکن تھا، پر اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ان باتوں کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہے، اور یہ سچ بات ہے، اور قرآن کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو قرآن، سائنس اور چیٹیوں کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، قرآن شریف ایک سچی آسمانی کتاب ہے، اس کا دامن نہ چھوڑیں اور اس کو روزانہ پڑھا کریں۔ دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔